آج ہم آپ کو اڈیالہ جیل میں قید ایک عورت کی سنسنی خیز کہانی سنائیں گے جس نے بغیر کسی مرد کے 6 سال میں 12 بچے پیدا کیے، اور وہ ہر سال 2 بچے کیسے پیدا کرتی، وجہ جان کر آپ کی تو چیخیں نکل جائیں گی۔ میرا نام کشور سلطانہ ہے۔ میری ڈیوٹی ان دنوں اڈیالہ جیل راولپنڈی میں لگی۔ اس کا رنگ بہت گورا چٹا تھا، اس لیے جیل میں ہر کوئی اسے بگی کے نام سے پکارا کرتا تھا۔ قیدی نمبر 802 جس کا پورا نام فرزانہ شفیق تھا، وہ دراز قد اور خوبصورت عورت تھی۔ میں اس عورت کی فائل اپنے سامنے کھول کر بیٹھی تھی جس کا پورا نام فرزانہ شفیق تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی فائل پڑھنا شروع کی تو میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ اس کی فائل میں درج تھا وہ پڑھ کر میں اپنی جگہ حیران رہ گئی کہ بظاہر ایک جوان اور خوبصورت نظر آنے والی عورت بہت ہی شاطر مجرمہ تھی۔ وہ 12 بچوں کی ماں تھی، اور جس بات نے مجھے حیران و پریشان کیا تھا وہ اس کا غیر شادی شدہ ہونا تھا۔ اس کی فائل میں واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ ایک غیر شادی شدہ 12 بچوں کی ماں ہے جس نے 6 سالوں میں 12 بچے جنم دے کر ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اسی بات نے مجھے حیران ہونے پر مجبور کر دیا تھا کہ جب اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تو پھر 12 بچے کس کے تھے، اور وہ بھی صرف 6 سالوں میں، اور اس کا ہر بچہ جڑواں پیدا ہوتا تھا۔ جس جرم میں وہ سزا کاٹ رہی تھی وہ بھی انتہائی بھیانک تھا، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ یہ عورت پچھلے 7 سال سے اسی جیل میں قید تھی، اور یہ جیل صرف اور صرف عورتوں کی جیل تھی۔ یہاں سے کسی مرد کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہاں تک کہ یہاں موجود عملہ بھی عورتوں پر ہی مشتمل تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ فرزانہ عرف بگی نے یہ 12 بچے بغیر مرد کے کیسے پیدا کیے ہیں۔ یہی بات جاننے کے لیے میں نے اپنے سارے ضروری کاموں کو چھوڑ کے پہلے فرزانہ کی فائل کو اچھی طرح اسٹڈی کیا، اور پھر اسے ایک الگ روم میں بلا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں پوری طرح چوکنا تھی، کیونکہ اس طرح کے مجرم عورتیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر جاتی ہیں، اور اپنی 14 سالہ نوکری میں مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ بگی مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میڈم صاحبہ، آپ کو مجھ سے ایسا کیا کام پڑ گیا ہے جو آپ نے مجھے تنہائی میں بلا لیا؟ میری نظر اس کے پیٹ پر تھی، جس کو دیکھ کر میں آرام سے بتا سکتی تھی کہ وہ کم سے کم 6 مہینوں سے حاملہ تھی۔ فرزانہ نے میری نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو بڑی رٹھائی سے ہنستے ہوئے کہنے لگی، اچھا تو آپ کو میرے حمل میں دلچسپی ہے۔ اس اندھیری کوٹھری میں اس کی ہنسی مجھے بہت بھیانک معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے سختی سے کہا کہ مجھے زیادہ کچھ نہیں جاننا، سوائے اس کے کہ جب تم شادی شدہ نہیں ہو تو پھر تم نے 12 بچے کیسے پیدا کر لیے ہیں، اور وہ بھی اس کال کوٹھری میں رہتے ہوئے جہاں کسی مرد کا تو دور تک کوئی نام و نشان نہیں، اور اب جو بچے تمہارے پیٹ میں ہیں ان کا باپ کون ہے؟ میرے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے فرزانہ ایک دفعہ پھر کھل کر ہنسی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ مجھے میری ساتھی کانسٹیبل نے یہاں آنے سے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ بگی ایک نفسیاتی عورت ہے، اور جیل میں ہر کوئی اس سے دور ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے ایک علیحدہ کوٹھری میں بھی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پرانی جیلر کا بھی اس نے بری طرح سر پھاڑا تھا، اور اس کے سر پر پورے 10 ٹانکے آئے تھے، اور جیسا جرم کر کے وہ یہاں تک پہنچی تھی وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ کافی دیر تک ہنستے رہنے کے بعد جب اس کی ہنسی رکی اور کوٹھری میں سناٹا چھایا تو میں نے اسے کہا کہ تمہاری ہنسی کے دورے مجھے میرے سوالوں سے نہیں روک سکتے، مجھے سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دو۔ آخر تم کس طرح حاملہ ہوئی ہو، اور تمہارے بچوں کا باپ کون ہے؟ تم کس طرح مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہو؟ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے۔ جب میری سختی میں کوئی کمی نہ ہوئی تو فرزانہ میرے قریب آئی اور میرے کان کے قریب آہستہ سے اپنا منہ کر کے دھیمی آواز میں کہنے لگی کہ سچ سچ بتاؤں، کیا یقین کرو گی؟ اس لمحے مجھے واقعی وہ پاگل عورت معلوم ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی، کیونکہ وہ میرے حد سے زیادہ قریب تھی اور جسامت میں مجھ سے زیادہ لمبی چوڑی تھی، اور اس کی فائل پر درج اس کے کارناموں نے مجھے پہلے ہی بہت زیادہ چوکنا کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے سختی سے کہا کہ ہاں، میں صرف اور صرف سچ ہی جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ جھوٹ سے مجھے سخت نفرت ہے، اور اگر مجھے وہ سچ بتائے گی تو میں اس کی جان بخش دوں گی۔
ورنہ اسے میرے عذاب کا شکار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس نے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بہت آہستہ سے کہا کہ میں تو کنواری ہوں اور میرا کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہی سچ ہے۔ فرزانہ کی بات سن کر مجھے تو شدید غصہ آ گیا، کیونکہ میرے سامنے وہ حاملہ کھڑی تھی اور اس دفعہ بھی اس کے پیٹ میں جڑواں بچے تھے۔ وہ تو میرے منہ پر سچ کے نام پر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر لگایا اور کہا کہ پھر یہ جڑواں بچے کس کے ہیں جو تمہارے پیٹ میں ہیں؟ بنا کسی تعلق کے تم کیسے حاملہ ہو گئی؟ تھپڑ کھاتے ہی وہ دوبارہ زور زور سے ہنسنے لگی، اور جب اس کی ہنسی کچھ کم ہوئی تو کہنے لگی، ہاں بالکل اسی طرح جیسے پہلے میں نے 12 بچے پیدا کیے ہیں، اور اب پھر میں بچے پیدا کرنے جا رہی ہوں، وہ بھی بنا کسی مرد کے ساتھ تعلق کے۔ بات مکمل ہوتے ہی اس پر دوبارہ ہنسی کا دورہ پڑا تھا، اور میں جانتی تھی کہ یہ عورت اتنی آسانی سے کچھ بھی بتانے والی نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس کسی مرد کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، وہ مرد بہت عیار اور مکار ہے، جس نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا رکھا ہے، اور یہ پوری طرح اس مرد کے کنٹرول میں ہے۔ میں تو غصے کے عالم میں اسے کوٹری میں چھوڑ کر باہر نکل آئی تھی، جہاں کانسٹیبل سدرا میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، میڈم صاحبہ، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے منہ نہ لگیں، پتہ نہیں یہ جادوگرنی ہے یا پھر کوئی بہت ہی مکار عورت۔ یہ کیسے حاملہ ہو جاتی ہے کوئی بھی نہیں جانتا، جبکہ یہ تو اپنی کوٹری سے باہر قدم بھی نہیں نکالتی۔ اسے تو زیادہ تر یہی اکیلے بند ہی رکھا جاتا ہے، کیونکہ کب اس کو دورہ پڑ جائے کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ میں نے تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے سدرا سے پوچھا کہ تم یہاں کتنے عرصے سے موجود ہو؟ میری بات سن کر اس نے کچھ حساب لگایا اور کہنے لگی، میں پچھلے 8 سال سے یہی موجود ہوں، اور جب سے میں نے بگی کو اسی طرح دیکھا ہے، میرے سامنے اس نے 6 بچے پیدا کیے ہیں، لیکن نہ ہی وہ جیل سے کبھی باہر گئی ہے اور نہ ہی اسے ملنے کوئی آتا ہے۔ پھر پتہ نہیں وہ کیسے حاملہ ہو جاتی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ فرزانہ سے ہونے والی ملاقات اور سدرا کی باتوں نے مجھے شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا، دراصل کوئی بہت بڑی حقیقت پوشیدہ تھی جسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہی جاننے کے لیے مجھے فرزانہ کے ماضی تک پہنچنا تھا۔ ایک عورت ہو کر جو جرم اس نے کیا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہیں کر سکتی تھی، اور اسی لیے میں نے فرزانہ کے ماضی کو کھنگالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس کے ماضی کو کھنگالنے پر میرے سامنے کیسا بھیانک سچ آئے گا۔ سچائی تک پہنچ کر میرے تو اپنے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں ایک جیلر تھی اور پچھلے 14 سال سے میں اپنی ڈیوٹی کیا کرتی تھی۔ میں نے اپنے پورے کیریئر میں اس طرح کی مجرمہ آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس دن میں معمول کے مطابق صبح صبح اپنے راؤنڈ پر تھی۔ مجھے اس جیل میں آئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے، میری پوسٹنگ بس کچھ دنوں پہلے ہوئی تھی، اس لیے میں ابھی یہاں بہت کم لوگوں سے واقف تھی، ورنہ میری یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ میں ایک ایک قیدی پر نظر رکھتی تھی اور جیل کے سبھی معاملات سے اچھی طرح واقف رہا کرتی تھی۔ میری نوکری ایسی تھی کہ میں بہت زیادہ سخت مزاج ہو گئی تھی، میرے اندر سے نرمی بالکل ختم ہو گئی تھی، کیونکہ جن عورتوں سے میرا واسطہ پڑتا تھا وہ سب کی سب بہت شاطر اور سزا یافتہ ہوا کرتی تھی۔ ان کے اندر ماں، بہن، بیٹی جیسے کوئی جذبات میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ کوئی اپنے باپ کو مار کر یہاں تک پہنچی ہوتی تو کوئی اپنی اولاد کو بیچ کر، اور اسی لیے میرا دل بھی ان کو لے کر بہت سخت ہوا کرتا تھا۔ میں اپنی نوکری کو لے کر بہت ہی ایماندار اور فرض شناس تھی، اس لیے اپنے ڈپارٹمنٹ میں میری بہت عزت تھی، اور جہاں کہیں کوئی بھی گڑبڑ ہوتی میری پوسٹنگ وہاں کر دی جاتی۔ اور اس دفعہ بھی میری پوسٹنگ راولپنڈی کی اس جیل میں ہوئی تھی جہاں خطرناک مجرموں کو سزا کے بعد رکھا جاتا تھا۔ اس جیل کی بلڈنگ بہت ہی زیادہ بڑی تھی، اور آج میں پہلی دفعہ اسی حصے میں آئی تھی جہاں عمر قید کی مجرموں کو رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں زیادہ تر بڑی عمر کی عورتیں موجود تھیں جن کے چہروں پر شفافیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ابھی تک اس جیل کی مجرمان کی فائلیں چیک نہیں کی تھیں، اس لیے مجھے کسی کے جرم کے بارے میں کچھ زیادہ خبر نہیں تھی۔ میں سبھی پر اپنی گہری نظر ڈال رہی تھی کہ تبھی میری نظر ایک ایسی مجرمہ پر پڑی جس کا پیٹ حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے پیچھے آنے والی کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس عورت کو کیا ہوا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ امید سے ہے۔ اتنا تو میں بھی جان گئی تھی کہ وہ حاملہ ہے، لیکن اس حالت میں وہ جیل کے اس حصے میں کیوں موجود تھی، یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ وہ کوئی 30-32 سال کی خوبصورت اور حسین عورت تھی جس کے چہرے پر زخم کے نشانات بتا رہے تھے
کہ وہ کوئی بہت بڑا گناہ کر کے یہاں تک پہنچی ہے، جس کے نشان آج بھی اس کے چہرے پر واضح ہیں۔ عموماً میں پہلے ہی نظر میں مجرموں کو اچھی طرح جان لیا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی کچھ چہرے پہلی نظر میں سمجھ نہیں آتے تھے، اور اس عورت کا چہرہ بھی ایسا ہی تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کچھ دنوں پہلے ہی یہاں آئی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہاں آئے کتنے روز ہو گئے ہیں اور کون سا جرم کر کے یہاں پہنچی ہو؟ کم سے کم اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کا ہی خیال کر لیتی۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی کہ میں تو پچھلے 6 سال سے یہی موجود ہوں، اب تو مجھے اپنا جرم بھی یاد نہیں رہا۔ اس عورت کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی اور کانسٹیبل سے کہا کہ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ اگر یہ 6 سال سے یہی ہے تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ کیونکہ یہ تو عورتوں کی جیل ہے اور بغیر مرد کے یہ کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ میرے سوال کے جواب میں کانسٹیبل نے کچھ بھی نہ کہا اور وہ میرے پیچھے بالکل ایسے خاموش کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس بات کی خبر نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس عورت سے مزید کوئی سوال جواب کرتی، مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے دفتر میں کوئی ملاقاتی آیا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً اپنے دفتر میں لوٹ آئی تھی۔ کچھ سرکاری لوگ ملاقات کی غرض سے آئے ہوئے تھے اور میں پھر ان کے ساتھ ایسے مصروف ہوئی کہ شام کے وقت ہی فارغ ہوئی اور میری ڈیوٹی ختم ہو گئی اور میں گھر لوٹ آئی۔ وہ عورت اور اس کا حمل میرے ذہن سے پوری طرح نکل چکا تھا، کیونکہ میرے اوپر کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ میری ٹرانسفر اس جیل میں اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ یہاں کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ پرانی جیلر نے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کر رکھا تھا اور اسی وجہ سے آئے دن ہمارے ادارے کو خبروں میں بہت زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور واقعی یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ یہاں سب کچھ الٹ پلٹ تھا اور کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ یہاں تک کہ قیدیوں کو مناسب خوراک بھی نہیں مل رہی تھی اور نہ ہی ان کے گھر والوں سے انہیں ملوانے کا کوئی خاص انتظام موجود تھا۔ قیدیوں کو انسانوں کی طرح نہیں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا گیا تھا۔ ایک جیل میں 12 عورتیں بند تھیں۔ میری پوسٹنگ کو ابھی 14 دن ہوئے تھے اور یہ 14 دن میں نے اس قدر مصروف گزارے تھے کہ مجھے تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی، اور آج بھی میں اس قدر تھک گئی تھی کہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا کہ آج میرے اکلوتے بیٹے کا اسکول میں پہلا دن تھا، اور جب میں گھر لوٹی تو میرا بیٹا میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات موجود تھے، اسی لیے میں نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور سوری بولا۔ میری ساس، شوہر اور بیٹا اچھی طرح میری نوکری سے واقف تھے، اس لیے کوئی بھی زیادہ دیر مجھ سے خفا نہیں رہتا تھا۔ میرا بیٹا بھی جلدی مان گیا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اس کا اسکول کا پہلا دن ہوا تو میں اسے خود اپنے ساتھ اسکول لے کر جاؤں گی۔ میرا بیٹا علی میرا اکلوتا بیٹا تھا جو بہت ہی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے اس میں میری جان بستی تھی۔ میں اپنی نوکری میں کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہوں، علی کے لیے ہمیشہ وقت نکال لیا کرتی تھی۔ آج بھی بہت زیادہ تھکاوٹ کے باوجود میں نے اس کے ساتھ اچھا خاصا ٹائم گزارا۔ رات کو تھکی ہاری جب میں سونے کے لیے لیٹی تو اچانک ہی میرے ذہن میں اس عورت کا چہرہ چلا آیا جس سے میں صبح مل کر آئی تھی۔ میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر اویس کہنے لگے کہ کیا بات ہے بیگم صاحبہ، رات کے اس پہر بھی آپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اویس کی بات پر میں مسکرا اٹھی۔ یہ سچ تھا کہ میں انہیں بہت کم وقت دیتی تھی اور وہ بھی اچھی طرح میرے کام کی نوعیت کو سمجھتے تھے۔ اویس کہنے لگے کہ اتنے سالوں میں ہم صرف ایک بیٹے کے ماں باپ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اور بھی بچے ہونے چاہیے۔ اویس کی بات سن کر میں تو چونک گئی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس وقت میرے دماغ میں قیدی نمبر 802 فرزانہ شفیق ہی چل رہی تھی، اسی لیے میں نے فوراً اویس سے پوچھا کہ کیا کوئی بھی عورت کسی مرد کے تعلق کے بغیر حاملہ ہو سکتی ہے؟ میری بات سن کر اویس چونک گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اکیلی عورت حاملہ ہو جائے؟ انسان تو کیا جانوروں کو بھی اولاد کے لیے اپنے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم کیوں اس وقت یہ سوال کر رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ میں اویس کو اپنی جیل سے متعلق زیادہ باتیں نہیں بتایا کرتی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں اپنی ذات سے زندگی اور کام والی زندگی کو الگ الگ ہی رکھا کرتی تھی۔ میں اپنے شوہر اویس کے ساتھ پرسکون وقت گزارنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنے سارے دن کی تھکن اور فرزانہ کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ علی میرا اور اویس کا اکلوتا بیٹا تھا جسے پیدا کرنے کے لیے میں نے بہت جتن کیے تھے۔ حمل تھا کہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کتنے علاج اور کتنی دواؤں کے بعد علی میری گود میں آیا تھا
اور ایک بگی تھی کہ جو بغیر مرد کے ہی بچے پیدا کیے جا رہی تھی۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میں نے اس کیس پر کام شروع کر دیا تھا۔ میں اتنی خاموشی سے جیل کے اندر بند ایک قیدی کو کسی غلط حرکت میں ملوث نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ بگی سب کی نظروں میں دھول جھونک کر غیر مردوں کے ساتھ تعلق بناتی ہے، اور مجھے یہی راز جاننا تھا کہ یہ آخر وہ کس طرح اتنے لوگوں کو چکمہ دے سکتی ہے، اور اس کے ساتھ کسی ایک مرد کا تعلق ہے یا پھر مختلف مردوں کے ساتھ انوالو ہے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اس کا ماضی ٹٹولنا تھا۔ وہ ایک بھیانک جرم کی سزا کاٹ رہی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ آج سے کوئی 8 سال پہلے اس نے اپنے ہی باپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ان ٹکڑوں سے سالن پکا کر محلے والوں کو بانٹ دیا تھا۔ کچھ لوگوں کو شک ہوا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ فرزانہ گرفتار ہوئی اور اس نے خود اپنا جرم اپنے منہ سے قبول کیا تھا کہ اس نے اپنے 55 سالہ باپ کو پہلے نیند کی گولیاں کھلائی تھی اور اس کے بعد بڑی بے دردی سے آری کے ذریعے ٹکڑوں میں تبدیل کیا تھا۔ کوئی بیٹی اپنے ہی سگے باپ کے ساتھ کیسے اس طرح کر سکتی تھی؟ یہی جاننے کے لیے میں اس کے محلے تک پہنچ گئی تھی جہاں فرزانہ ایک زمانے میں رہائش پذیر ہوا کرتی تھی، اور وہاں جا کر معلومات حاصل کرنے پر جو کچھ مجھے پتہ چلا اس نے تو مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ دراصل فرزانہ کا باپ ایک شرابی آدمی تھا۔ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا اور اسی نشے میں وہ اپنی بیوی یعنی فرزانہ کی ماں کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، اور اس شخص نے ایک روز فرزانہ کی ماں کو اتنا مارا کہ وہ جان سے چلی گئی۔ اس وقت فرزانہ صرف 15 سال کی تھی اور اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو جان سے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا تھا۔ فرزانہ کی ماں تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اب فرزانہ پوری طرح اپنے باپ کے رحم و کرم پر تھی۔ فرزانہ کے باپ نے اپنی جوان 15 سال کی بیٹی کو اپنے نشے کی بھیٹ چڑھا دیا، اور جب بھی اس کے پاس نشے کے پیسے نہ ہوتے تو وہ فرزانہ کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا، اور جب فرزانہ نے اس عمل کے لیے صاف صاف انکار کر دیا تو پھر محلے والوں نے دیکھا کہ فرزانہ کے گھر رنگ برنگے مرد آنے لگے۔ وہ مرد کیوں آتے تھے اور ان کا فرزانہ یا اس کے باپ سے کیا تعلق تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر ایک دن جب فرزانہ نے سارے محلے کو قورمہ پکا کر تقسیم کیا تو کچھ محلے والوں کو شک ہو گیا کہ یہ گوشت انسانی گوشت ہے، اور اسی لیے پولیس والوں کو اطلاع کی گئی اور پتہ چلا کہ فرزانہ نے تو اپنے ہی باپ کو آری سے کاٹ کر اس کے گوشت کا قورمہ بنا کر بانٹ دیا ہے۔ اسی روز وہ گرفتار ہو گئی اور اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا، اور عدالت نے اسے عمر قید کی سزا دے دی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ فرزانہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تھا اور ان مردوں کا فرزانہ یا اس کے باپ سے کیا لینا دینا تھا۔ فرزانہ نے کیسے اپنے باپ کو کاٹا تھا؟ ایک 16-17 سال کی لڑکی کیسے صفاکی کی انتہا کو چھو گئی تھی؟ نہ تو فرزانہ کا کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی اور جاننے والا، اسی لیے کسی محلے کو بھی خبر نہ ہوئی تھی کہ فرزانہ اب کہاں ہے، کس جیل میں ہے اور اسے کیا سزا ہوئی ہے۔ فرزانہ کا ماضی بھی اتنا ہی الجھا ہوا تھا جتنا کہ اس کا حال، اور اب ایک وہی بچی تھی جو مجھے ہر بات تفصیل سے اور سچ سچ بتا سکتی تھی، لیکن اس کی چھپتی ہوئی ہنسی میرے کانوں کے پردوں کو پھاڑنے لگتی تھی۔ میں ساری معلومات حاصل کر کے جب جیل واپس پہنچی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ فرزانہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے چیک اپ کے لیے جیل کی ڈاکٹر آئی ہوئی تھی اور میں بھی وہیں پہنچ گئی۔ میں نے باتوں باتوں میں اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ فرزانہ کے بچوں کی ڈلیوری کس نے کی ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں کی ڈاکٹر ہے اور اسی نے فرزانہ کے ہر بچے کو پیدا کروایا ہے۔ فرزانہ کے ہاں ہمیشہ جڑواں اور صحت مند بچے جنم لیتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو پھر فرزانہ کے بچے کہاں ہیں؟ کیا انہیں سرکاری ادارے میں بھیج دیا گیا ہے؟ میری بات سن کر اس ڈاکٹر نے تو لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ اسے کچھ علم نہیں۔ میں نے پرانی جیلر سے بھی فرزانہ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا اس سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ اسے کہیں بہت دور کسی چھوٹے سے علاقے میں ٹرانسفر کر کے بھیج دیا گیا تھا۔ اب مجھے فرزانہ کی طبیعت کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ کال کوٹڑی کے گھٹن زدہ ماحول میں ایک حاملہ عورت کا رہنا بہت ہی مشکل تھا، اور فرزانہ تو پچھلے 6 سالوں سے حمل جیسے عمل سے بار بار گزر رہی تھی۔ تقریباً 4 دن بعد فرزانہ کی طبیعت میں کافی سدھار آ گیا تو میں نے اسے اپنے آفس میں بلوایا اور اس سے پہلے جوس پلایا تاکہ اس کی طبیعت مزید بہتر ہو جائے۔ فرزانہ نے خاموشی سے جوس پی لیا تو
تو میں نے بڑی نرمی سے اس سے کہا کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور میں اسے یہاں سے آزادی دلوا سکتی ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے بارے میں ہر بات سچ سچ بتا دے تو میں اس کی سزا میں بہت حد تک کمی بھی کروا سکتی ہوں۔ فرزانہ نے عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ وہ جیل کی 4 دیواری سے باہر جانا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ باہر کی دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ میں نے مسکرا کر فرزانہ سے کہا کہ اس کے بچے اس کے منتظر ہوں گے، اور جن بچوں کو وہ جنم دینے والی ہے وہ ان بچوں کے ساتھ اپنی بہت اچھی زندگی گزار سکتی ہے، اور ان بچوں کا کوئی نہ کوئی باپ بھی ہوگا جو اسے ایک بہتر زندگی دے سکتا ہے۔ ایسی زندگی ان بچوں کو جیل میں تو ہرگز نہیں مل سکتی۔ فرزانہ نے پرنم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ میرے بچوں کا کوئی باپ نہیں ہے، میں کسی کو نہیں جانتی، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے بچے کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، نہ ہی مجھے علم ہے کہ میں حاملہ کس طرح ہوتی ہوں۔ بس مجھے اتنی خبر ہے کہ میرے بچوں کو مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے اور میں اپنے ہر بچے کی یاد میں تڑپتی رہتی ہوں۔ آج فرزانہ پہلے کی طرح ہنس نہیں رہی تھی، بلکہ شاید بیماری کے اثر نے اسے دکھی کر دیا تھا۔ آج تو وہ بہت زیادہ دکھی اور الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کی بات پر میں واقعی حیران ہو گئی، کیونکہ اس کا لہجہ مجھے اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے جب اس سے دوبارہ پوچھا کہ کیا تم سچ میں نہیں جانتی ہو کہ تم حاملہ کیسے ہوتی ہو، تو اس نے تو صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے اور وہ اپنے ماضی کی ساری داستان مجھے سنا رہی تھی، جسے سن کر میرے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ میں لاکھ سخت مزاج سہی، لیکن ایک انسان تو تھی ہی، اور اس کی داستان نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ فرزانہ نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ نے اپنے نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے اسے فروخت کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں ہی ہر روز پامال ہونے لگی تھی۔ اور تو اور اس کا باپ خود اپنی ہی سگی بیٹی کو پامال کرنے لگا، اور جب ظلم و ستم حد سے بڑھا تو اس نے تنگ آ کر اپنے باپ کو بری طرح قتل کر دیا۔ اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے جسم کے جتنے ٹکڑے کیے تھے، اس سے کہیں زیادہ زخم اس کے باپ کی وجہ سے اسے ملے تھے۔ وہ چپ چاپ سزا کاٹنے کے لیے جیل چلی آئی تھی، لیکن یہاں آنے کے کوئی 7-8 ماہ بعد اسے پتہ چلا کہ وہ تو حاملہ ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ حمل اسے جیل میں آنے کے بعد ہی ٹھہرا ہے، اور یہ بچہ کس کا تھا، اس کے شکم میں کب آیا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اور پھر اس نے یکے بعد دیگرے 12 بچوں کو اسی طرح جنم دیا، اور ایک دفعہ پھر اب وہ حاملہ ہوئی تھی۔ اس کے حصے کی کہانی سن کر مجھے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ایک بے قصور لڑکی ہے، لیکن پھر قصور کس کا تھا، یہی بات جاننے کے لیے جب میں نے جیل میں اچھی طرح انویسٹیگیشن شروع کی اور ڈیٹیل سے اپنے ملازمین سے پوچھ گچھ کی، تو ایک ایسا بھیانک سچ میرے سامنے آیا۔ یہ میری تو جان ہی نکل گئی۔ مجھ سے پہلے جو جیلر یہاں موجود تھی وہ یہاں کی ڈاکٹر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور ہر مہینے قیدیوں کا جو چیک اپ ہوتا تھا اسی کے دوران اس نے بگی کے اندر کسی مرد کے جراثیم منتقل کیے تھے، اور اس سے بچے پیدا کروا کے انہیں آگے فروخت کر دیا کرتی تھی۔ وہ جیلر اسی طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھی، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کون کون سی قیدیوں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر والے نہیں آتے تھے۔ وہ صرف انہی قیدی عورتوں کو اپنے گندے مقصد کے لیے استعمال کرتی، اور وہ غلط کام کر کے پیسہ بناتی تھی۔ بگی واقعی مظلوم تھی، اور اس کے کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے اتنے بچوں کی ماں بن گئی۔ میں نے تو اس جیلر کے خلاف آگے کمپلین فارورڈ کر دی اور بگی کی سزا کو بھی کم کروا دیا۔ اب کچھ دن باقی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں رکھ لوں گی اور اسے ایک اچھی زندگی دوں گی۔ وہ میرے گھر رہ کر میرے لیے عزت کے ساتھ کام کاج کر سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، اور اب جو بچے اس کے ہاں پیدا ہونے والے تھے ان پر بھی بگی کا ہی حق تھا۔ میں اب اس کو بچوں سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے والی جیلر کو اس کے اس بھیانک جرم پر کوئی سزا ہوگی، یا پھر وہ اپنی وردی کی وجہ سے قانون کی گرفت سے بچ نکلے گی؟ ویسے تو ہمارے ہاں اکثر طاقتور لوگ سزا سے صاف صاف بچ نکلتے ہیں۔ شاید ہماری ناکامی کی یہی وجہ ہے، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں عدل و انصاف قائم نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔
تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید ہے آپ لوگوں کو سٹوری پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔